اچھا اگر آپ نے اس کو صرف یہ جواب دیا کہ بیٹا اس لیے کر لو کہ ہم تو کئی نسلوں سے ہی کرتے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں یہ جواب آپ کے بچے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ شاید میری اور آپ کی وفات کا انتظار کر لے کہ اس وقت تک قربان کرتا رہوں گا، اس کے بعد نہیں کرے گا، کیونکہ سوال اس کے ذہن میں چھپا ہوا ہے، آپ کو اس کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ ہاں جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، جس بے فکری کے ساتھ ہو رہا ہے، بنا سوچے سمجھے ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں تو پھر غریب کو پیسہ دینا ہی بہتر لگ رہا ہے، جس طرح اس وقت ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن کریکشن یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی ترک کریں، کریکشن یہ ہے کہ قربانی کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ بھائی غلطی ہو رہی ہے، ایک کام صحیح طریقے سے انجام نہیں پا رہا تو اس کی کریکشن یہ نہیں کہ آپ کریں ہی نہیں، اس کی کریکشن یہ کہ آپ اسے صحیح طریقے سے انجام دیں۔ تو اب مثال کے طور پر اگر آپ قربانی کو صحیح طریقے سے انجام دیں تو قربانی میں کیا سوچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، چند جملے اس پہ عرض کروں گا اور پھر اصالِ ثواب۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے حساب سے تو جو اہل کراچی ہیں سردی ہے ہی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہم سے زیادہ سردی ہو گئی، مجھے یوں لگ رہا ہے۔ تھوڑا سا بلند آواز میں درود بھیجیں محمد سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ آپ قربانی کر کیوں رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قربانی کرتے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ، گھر والے، ہمسایہ، بچے معذرت کے ساتھ تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بچے تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ تو میں اپنے ذہن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت ابراہیمی کا کون سا حصہ یہاں پر ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ سنت ابراہیمی میں تو چھری چلی بھی نہیں تھی اس معنی میں جس میں ہم سوچ رہے ہیں۔ سنت ابراہیم میں چلی گردن جانور کی گردن پہ نہیں چلی تھی، فرزند کی گردن پہ چلی تھی، اور وہ جو فرزند کی گردن پہ چھری چلی ہوگی تو وہ تماشا بینی کی حالت میں چلی ہوگی۔ اللہ جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا 1% بھی وہ احساس ہمارے ہاں قربانی کرتے وقت ہوتا ہے؟ 1% نہیں۔ کیسی سنت ابراہیمی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے اس عمل سے صرف ایک ظاہر کو لیا ہوا، اس کی سنت میں سے کچھ نہیں لیا۔ اچھا آپ بالکل شروع اگر وہیں سے کروں کہ جب انسان جانور لے کر آتا ہے اس سے لے کر قربانی کے دن تک کیا ہوتا ہے، تقریباً گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں جو کوئی شخص اہل خانہ کو وہاں کھڑا دیکھے قربانی کے ساتھ، جیسے ہی اس کو دیکھے گا پہلا سوال اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ایک بازار ہے، ایک جانور منڈی میں بک رہا ہے، ایک یہاں جانور کے ذریعے اپنی شو بیچ رہا ہے۔ اس میں سے کون سا سنت ابراہیمی ہے؟ اچھا جب کوئی کام دین کے نام پہ انجام پائے اور وہ اتنا نیچے آ جائے تو پھر یہ کام نہیں چل پائے گا، پھر یہ کام ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کچھ ہی عرصے کے اندر یہاں ادارے بننا شروع ہوں گے جو لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی آپ کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں،
آپ ہمیں فنڈ دے دیا کریں، ہم اس سے جانور قربان کر لیں گے اور اس کا گوشت مختلف جگہوں پہ پہنچا دیں گے، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ درود بھیجے گا، فون کال ختم ہو جائے گا، درود بھیجے گا محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ تو سنت ابراہیم میں سے کچھ نہیں بچا، صرف ایک جانور بچ گیا جو قربان ہو رہا ہے۔ اگلی نسل آنے تک بچے اپنے آپ سے سوال کریں گے اس زحمت کی بھی کیا ضرورت ہے؟ گوشت کھانے میں کون سی کمی ہے؟ ہر روز ہی کھاتے ہیں۔ جہاں تک دوسروں کا مسئلہ ہے، دوسروں کو اس گوشت کو کھلانے کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پڑھ لیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو حل کر لیں، تو جا کے پیسے دے دو، معاملے کو ختم کرو۔ کچھ عرصے کے اندر کیا ہوگا، ایک دو نسل کے اندر سنت ابراہیمی کا جو ظاہر تھا، اچھا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ چلیے اچھا موقع ہو گیا میں اس کو بھی عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے گا۔ یہ شروع اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں پر دین کے نام پر جو کام انجام پائے اس کا تقدس پامال ہو جائے، شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ بس جیسے ہی آپ دین کے نام پر کسی کام کو انجام دیتا دیکھیں اور دیکھیں اس کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں اب یہ ختم ہونے والا ہے۔ نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا آپ کہیں گے کہ بھئی یہ قربانی کے جانور میں تقدس کہاں پامال ہوا؟ یہ میرے بچپنے میں پامال ہونا شروع ہوا تھا جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قربانی کے جانور پر کامیڈی شو بنے تھے۔ ہم نے یہ جو آپ ہنس رہے ہیں نا، یہ اس تباہی کی علامت ہے کہ آپ افسوس کی بجائے ہنس رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے اپنی تقدسات کو اپنی آنکھوں کے سامنے پامال ہوتے دیکھا ہے۔ اور اب دین میں کسی بھی کام میں اگر آپ تقدسات کو پامال ہوتے دیکھیں فوراً سمجھ جائے گا یہ جائے گا، یہ ختم ہونے والا۔ تو مثال کے طور پہ تقدس کا پامال ہونا آپ کس طرح سے کہیں گے؟ اور کسی کام کی مثال دے سکتے ہیں؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شاید آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں ہمارے یہاں نظر نیاز ہوتی تھی تو جو لوگ چکھا کرتے تھے نظر نیاز کو، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے کیاری تک جاتے تھے۔ اچھا وہ کیوں کیاری تک جاتے تھے؟ واش بیسن تو اس زمانے میں بھی تھے۔ وہ یہ کہتے تھے نہیں، یہ جو نظر نیاز جن ہاتھوں پہ لگی ہے یہ تھوڑا متبرک ہے، اس کو گٹر لائن میں ڈالنا اچھا نہیں ہے۔ تو وہ ہاتھ دھلانے کے لیے کیاری تک لے جایا کرتے تھے۔ صحیح انصافاً بتائیے گا آپ کچھ بچا اس میں سے؟ اب تو نظر نیاز 5 اسٹار ہوٹل کی کوزین ہوتی ہے اور وہ اسی طرح روڈ کے اوپر پڑی ہوتی ہے جس طرح سے شادی بیاہ کے کھانے پڑے ہوتے۔ اچھا آپ کی پچھلی نسل یہ کرتی تھی کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا تقدس پامال ہوا۔ آگے کی کہانی آپ خود سمجھ لیں۔ یہ تقدس کیوں پامال ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت ذہن سے نکل گئی، فلسفہ ذہن سے نکل گیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں قانون عرض کر دوں، جس دن آپ اپنے دین کے کام کو بغیر حکمت بغیر فلسفے کے انجام دیں گے، اگلے مرحلے میں اس کا تقدس پامال ہوگا، اس کے اگلے مرحلے میں لوگ اس کو نقصان دہ سمجھیں گے، آخری مرحلے میں آنے والی نسل اس کو انجام دینا چھوڑ دیں گے۔ نعوذ باللہ تعالی۔ تو آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ اور میں دین کے نام پہ کوئی کام انجام دیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں اس کام کی حکمت کیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ طے کریں کہ اس کام کو آپ نے کیسے انجام دینا ہے۔ اب میں آپ کو اس سارے ثواب کے سلسلے میں عرض کروں گا چند جملات، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔